الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے نبی کے احسان ہے ہم امتیوں پر بہت احسان ہے اس لیے ہم پر بھی ضروری ہے کہ ہم اس نبی پر درود بھیجا کریں آتا ہے کہ اگر انسان اپنے باپ کا مرتبہ بڑھانا چاہتا ہے اپنے والد کا مرتبہ بڑھانا چاہتا ہے تو وہ نبی پر درود بھیجے نبی پر درود بھیجے فرمایا ہاں اس لیے کہ جب بندہ جہاں کہیں بھی ہو اور نبی پر درود بھیجتا ہے اللہ نے اس پر فرشتے مقرر کیے ہیں کہ وہ بندے کا درود نبی کو پہنچاتے ہیں اور نبی کو جا کر کہتے ہیں کہ فلاں کے بیٹے نے عبداللہ کے بیٹے محمد نے آپ پر درود بھیجا ہے آپ کے والد کا مرتبہ بڑھ گیا تو انسان دنیا کے اندر اپنے والد کا اپنے باپ کا مقام بڑھانا چاہتا ہے تو لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرے اس لیے انسان کو چاہیے کہ درود شریف کا اہتمام کرے
چلتے پھرتے پڑھتا رہے. جمعہ کے دن تو فضیلت ہے ہی درود شریف پڑھنے کی کہ کم از کم 300 مرتبہ پڑھو درود شریف جمعہ کے دن. جمعرات کی سورج ڈوبا، سورج غروب ہوا، اسلامی اعتبار سے جمعہ کا دن شروع ہوا. جمعرات کے دن مغرب بعد سے لے کر جمعہ کے دن مغرب تک یہ پورا ایک دن رات ہوا. فرمایا کہ کم از کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھو. مخصوص درود شریف نہیں آ رہا، لمبا چوڑا درود شریف نہیں آ رہا، اگر ہمیں پڑھتے تو پھر صرف کہو صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ہی آسان، بہت ہی مختصر، ہر ایک انسان پڑھ سکتا ہے، نہ اسے یاد کرنے کی ضرورت. بہتر تو یہ ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ درود شریف جو بندے کو یاد ہو پڑھے. درود ابراہیم پڑھے جو ہم اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھے. اس کے بغیر جیسا کہ ابھی ہم نے درود شریف پڑھا وہ پڑھ لے. نہیں آتا تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اللہ بھی درود بھیجتا ہے. اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود بھیجو. احسان ہے اللہ کے نبی. اس لیے درود شریف کی ہمیں کثرت کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت احسان ہے. ابھی جو مہینہ گزرا ربیع الاول کا مہینہ، جس مہینے کو ہم یاد کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصتی کے مہینے سے، کہ اسی مہینے میں آپ پیدا بھی ہوئے تھے اور اسی مہینے سے آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے. وہ نبی اپنی 63 سالہ زندگی دنیا کے اندر جو گزار کر گئے، ان زندگی کے اندر اس نبی کو اپنی اس امت کی فکر تھی. اس امت کی فکر تھی. بہت روئے، بہت مار کھائی، بہت ظلم سہے، بہت تکالیفیں برداشت کی، بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، اپنی بیٹیوں کی طلاق کو برداشت کیا، اپنے صحابہ کی قربانیوں کو برداشت کیا، اپنے چچا کے احد کے اندر 11 ٹکڑے ہوئے اسے برداشت کیا. یہ سب کچھ ہمارے لیے تھا، اس امت کے لیے تھا. ہمارا بھی فریضہ ہے کہ ہم اس نبی کو یاد کریں، اس نبی کے طور و طریق کو اپنی زندگی کے اندر اتارے. اس نبی نے جو سنتیں، جو طریقے ہمیں بتلائے ہیں اسے اپنی زندگی میں لائے. جو میں نے روایت پڑھی، روایت جو میں نے پڑھی آپ کو، من تمسک سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، تمسک کا معنی ہوتا ہے پکڑنا، عمل کرنا. جو میری سنت پر عمل کرے گا عند فساد امتی، فساد کے دور کے اندر. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں ذکر فرماتے فساد یعنی جس وقت بدعت کا غلبہ ہو، لوگ سنتوں کو چھوڑ کر بدعت میں، خرافات میں زندگیاں گزار رہے ہو، اس وقت اگر انسان میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. ابھی جو ربیع الاول کا مہینہ گزرا، کسی علاقے کے اندر ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول کو نماز پڑھی گئی، عید میلاد کی نماز پڑھی گئی. لو کہاں سے لائے یہ؟ کیا اللہ کے نبی نے اپنی 63 سالہ زندگی میں کبھی اپنی میلاد، اپنی پیدائش کے دن پر نماز پڑھی تھی؟ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، ایک ادنا سی ضعیف روایت سے بھی ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلافت کو سنبھالا آپ نے 2 سال سے اوپر. آپ کے دور کے اندر بھی 2 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے بھی
کبھی عید میلاد کی نماز نہیں پڑھی، خوشی کا دن نہیں منایا۔ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، لمبا دور آیا آپ کا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت علی، یہ چاروں آپ کے خلفاء، آپ کے خلیفہ، دو آپ کے اس میں سے داماد، دو آپ کے سسر، دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں تھیں ان دونوں کی، اور دو کے نکاح میں آپ کی بیٹیاں تھیں۔ ابو بکر کی بیٹی اللہ کے نبی کے نکاح میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر آپ کے سسر ہوئے اللہ کے نبی کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی کے نکاح میں آپ کی بیوی، ہم سب کی ماں، امہات المؤمنین، ام المؤمنین۔ حضرت عمر اللہ کے نبی کے سسر ہوئے۔ سیدنا عثمان اور سیدنا حضرت علی، ان دونوں کے نکاح میں اللہ کے نبی کی بیٹیاں تھیں، تو اللہ کے نبی سسر ہوئے، یہ آپ کے جمائی ہوئے، داماد ہوئے۔ یہ رشتے تھے آپس کے اندر۔ کبھی ان کے دور خلافت کے اندر یہ عید میلاد کے موقع پر، آپ کی پیدائش کے دن کے موقع پر نماز نہیں پڑھی گئی۔ اگر ہوتا جائز تو یہ صحابہ جو اپنی جانیں فدا کرنے کے لیے تیار تھے، اپنی جانیں قربان کر دیتے تھے اللہ کے نبی پر، وہ صحابہ کیا چھوڑ دیتے نمازیں؟ چھوڑتے وہ؟ جنگ کے میدانوں کے اندر جہاں تیر کی بارشیں ہو رہی تھی، جنگ کے میدانوں کے اندر جہاں نیزوں کی بارشیں ہو رہی تھی، اس میدان کے اندر بھی ان جانثاروں نے کبھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ کیا اگر اللہ کے نبی نے یہ بتلایا ہوتا تو یہ نماز نہ چھوڑ دیتے؟ ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا، یہ 20 دن ہوئے، آج 4 ربیع الثانی ہوا ہے، یہ 4 دن اور وہ 18 دن گن لو، 22 دن ہوئے۔ اللہ کے نبی کے پیدائش کے دن کے موقع پر کسی ایک علاقے میں نماز پڑھی گئی کہ آج اللہ کے نبی کی پیدائش کا دن ہے، نماز پڑھو۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جو چیز نبی نے نہیں بتلائی، نہیں کی، تم کروڑ ہاں کروڑ وہ چیز کرو، تمہیں ثواب نہیں ملے گا، گناہ ہوگا۔ دین میں نئی چیز ایجاد کرنے کا گناہ ہوگا، ثواب نہیں ملے گا۔ اس نماز پر تمہیں ثواب نہیں ملے گا، گناہ ہوگا۔ اور نبی کو اتنی تکلیف ہوگی تو نبی کا جو لال، اللہ کے محبوب تھے، یہ نبی اللہ کے پیارے تھے، تبھی تو کسی بھی نبی کو اللہ نے آسمانوں کی سیر نہیں کرائی، دنیا گھمائی۔ سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی حکومت دی، ہر ایک پر حکومت تھی، چرن پر حکومت، درن پر حکومت، ہواؤں پر حکومت، جناتوں پر حکومت، ہوا کے اوپر، ہوا کے تھپیروں کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کا تخت چلتا تھا، ہوا کے تھپیروں کے ساتھ، لیکن آسمان کے نیچے، آسمان کے اوپر نہیں۔ اور جب میرے محبوب کی باری آئی تو اللہ نے کہا تجھے میں جسم کے ساتھ جاگتے کے اندر میرے پاس تجھے بلاؤں گا۔ سارے پردے ہٹا دیے، قاب قوسین او ادنا، اتنا فاصلہ ہو گیا، سب پردے ہٹا دیے، سارے فاصلے ہٹا دیے۔ 2 کمانوں کے جتنا فاصلہ، اتنا فاصلہ اللہ اور اس محبوب کے بیچ میں تھا، اور راز و نیاز کی باتیں کی۔ وہ اللہ کو کتنی تکلیف ہوگی، کتنا غصہ آئے گا جب اپنے نبی کے نام پر یہ نبی کے نام لیوا اس طرح کے خرافات کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب بدعت کا زور ہو، بدعت بہت زیادہ ہو، اس وقت میری سنت کو اگر کوئی زندہ کرے گا، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب اللہ کے نبی نے ہمیں کتنی سنتیں بتلائی، قدم قدم پر سنتیں بتلائی اللہ کے نبی نے، قدم قدم پر۔ اللہ کے نبی نے سونے کے وقت سنت بتلائی، کیا بتلائی؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب انسان سونے کے لیے اپنے بستر پر جائے تو بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لے، صاف کر لے۔ اللہ کے نبی نے اس دور کے اعتبار سے، چونکہ اس دور کے اندر سانپ، بیچھو، اس طرح کے تکلیف دینے والے حشرات الارض، یہ تکلیف دینے والی چیزیں
عامتاً ہوا کرتی تھی. اللہ کے نبی نے یہ سنت بتلائی کہ جب تم سونے کے لیے جاؤ اپنے بستر پر تو 3 مرتبہ اپنے بستر کو اچھی طرح سے جھاڑ لو، کھنکھیر لو، اسے صاف کر لو، تاکہ کوئی حشرات الارض اس طرح کی کوئی تکلیف دینے والی چیز ہو تو کیا ہو جائے، وہ دور ہو جائے، تمہیں جسمانی اعتبار سے تکلیف نہ ہو. اب کوئی یہ کہے کہ ہمارے دور کے اندر ہمارے گھر میں تو سانپ بچھو ہوتا نہیں ہمارے بستر پر. ارے نہیں ہوتا، سنت سمجھ کر 3 مرتبہ جھاڑ لو. نہیں ہوگا تب بھی اللہ سنت کا ثواب عطا فرمائے گا کہ نبی کی سنت کو ہم نے زندہ کیا. چلو سانپ بچھو نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے آپ کے بستر پر کوئی پین رہ گئی، کوئی ایسی چیز رہ گئی جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے. اگر آپ نے اپنے بستر کو سنت سمجھ کر سنت کی نیت سے 3 مرتبہ جھاڑ لیا، سنت کا ثواب بھی ملے گا اور وہ تکلیف دینے والی اگر چیز ہوگی تو وہ بھی دور ہو جائے گی. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو کیا کرو، دعا پڑھو، دعا پڑھو. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اللہ کے نبی نے بڑی دعا بتلائی. اللہم انی وجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک. بہت بڑی دعا ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے اگر یہ دعا نہیں آتی تو چھوٹی سی دعا جو عامتاً ہم پڑھتے، اللہم بسمک اموت واحیا، یہ دعا پڑھو سوتے وقت. یہ دعا پڑھ کر سو، سنت کا ثواب. وضو کر کے سو، وضو کر کے سونا سنت ہے. سو وضو کر کے. آگے کیا فرمایا، سیدھی کروٹ پر سو، جمنی بازو جسے ہم کہتے ہیں، سیدھی کروٹ پر سو، سیدھے گال کے نیچے اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر سو. اگر الٹی کروٹ پر تم سو گے، دابی بازو اگر تم پرکھے سے سو گے تو اس میں اللہ کے نبی تو آج سے 1400 سال پہلے بتلا کر گئے تھے کہ الٹے پرکھے پر مت سونا، الٹی کروٹ پر مت سونا، سیدھی کروٹ پر سونا. آج کی سائنس کہہ رہی ہے کہ اگر بندہ چت لیٹ کر سوئے گا، انسان سیدھا سوئے گا یا الٹی کروٹ پر الٹے پرکھے پر سوئے گا تو اسے اٹیک کا خطرہ ہے. آج کی سائنس کہہ رہی ہے اٹیک کا خطرہ ہے. اور اگر اٹیک کا خطرہ نہیں ہے تو اس طرح سونے پر اسے ایسیڈیٹی کی بیماری کا خطرہ ہے. بہت ساروں کو ایسیڈیٹی کا پرابلم ہو جاتا ہے، کھٹی کھٹی دکاریں آتی ہے، طبیعت میں اچھا نہیں لگتا. ایسیڈیٹی کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ سیدھے کروٹ پر سو. سنت کا مفت میں ثواب ملے گا، پوری رات سونا نصیب ہوگا. فرمایا دعا پڑھ کر سو، آخری سورہ بقرہ کی 2 آیتیں پڑھ کر سو. سورہ بقرہ کی 2 آیتیں جو ماں قبل میں بھی میں نے کسی بیان میں بتلائی تھی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. یہاں سے سورت ختم ہوتی ہے. 6-7 لیٹی ہے. یہ 2 آیت ہے. لیٹی دیکھنے جاؤ تو 6-7 لیٹی ہوتی ہے. تیسرے پارے میں جہاں سورت ختم ہوتی ہے وہاں پر یہ آخری صفحے پر ہے. یہ سورہ بقرہ کی اسے آخری 2 آیت کہتے ہیں. فرمایا اس کی برکت سے آپ پوری رات فرشتے کی حفاظت میں آ جائیں گے. پوری رات فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے، پھر کوئی آپ کو پرابلم نہیں ہوگا. یہ نبی نے طریقے بتلائے. سورہ بقرہ 3 کل پڑھ کر سو. آتا ہے نا 3 کل، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ 3 کل یہ پڑھ کر سو. نبی نے یہ سنتیں بتلائی ہے، چھوٹی چھوٹی سنتیں، کام کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، کرنے کے اعتبار سے بہت معمولی ہے، لیکن فائدے اس کے بہت ہے. سو کر اٹھو تو اللہ کے نبی نے فرمایا دعا پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. آخرت کی یاد دلاتی ہے کہ جس طرح موت کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، آخرت میں ہمیں جمع کرنے والا ہے، یہ نیند بھی ایک قسم کی موت ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وضو کر کے سو. ہو سکتا ہے کہ تم سوئے وہ سوتے ہی رہ جاؤ، اٹھ ہی نہ پاؤ. آدمی کو جب مر جاتا ہے، آدمی اس دنیا کو چل بستا ہے تو اسے بھی وضو کرایا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے نا اسے بھی. تو فرمایا تم وضو کر کے سویا کرو. کھانے بیٹھو اللہ کے نبی نے فرمایا دعا پڑھ کر کھاؤ. بسم اللہ برکت اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ. یہ کچھ بھی پڑھو،
اللہ کے نام سے کھانا شروع کرو تو شیطان تمہارے ساتھ شریک نہیں ہوگا، شیطان شریک نہیں ہوگا۔ ایک صحابی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول گئے، اور جب یاد آیا انہیں کھانے کے دوران، تو ہم دعا پڑھتے ہیں، یاد ہے، بچوں کو بھی یاد ہے، ہمیں بھی یاد ہے کہ جب کھانے کے شروع میں دعا بھول جائے تو ہم بیچ میں یاد آنے پر پڑھتے ہیں بسم اللہ اولہ وآخرہ، کھانے کے درمیان جب یاد آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس صحابی سے کہا کہ تم جو بسم اللہ پڑھنا شروع میں بھول گئے تھے، ابھی جو تم نے بسم اللہ پڑھی تو شروع سے ابھی تک شیطان تمہارے ساتھ کھا رہا تھا، اب تم کو یاد آیا اور تم نے بسم اللہ پڑھ لی تو شیطان کو قے ہو گئی، وامٹ ہو گئی، اور اب تمہارے پیٹ کے اندر برکت والا کھانا جا رہا ہے۔ تو بسم اللہ اپنے قریب سے کھاؤ۔ اللہ کے نبی نے یہ سنت بتلائی کہ بھئی اپنے قریب سے کھاؤ، اپنے پاس سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا کھانے بیٹھو تو اپنے پاس سے کھاؤ، ادھر ادھر ہاتھ نہ لگاؤ۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ 2 4 5 6 آئٹمیں دسترخوان پر رکھی ہوئی ہے، ادھر ادھر سے ہم لے سکتے ہیں کہ بھئی وہ چیز لاؤ تو مجھے دو ذرا، یہ اور بات ہے، لیکن ایک ہی چیز ہے، ہم کھانے بیٹھے تو اپنے پاس سے کھاؤ، ادھر ادھر ہاتھ مت لگاؤ۔ یہ سنت ہے، دیکھنے میں سننے میں کتنی معمولی چیز ہے، لیکن اگر ہم اسے سنت سمجھ کر کریں گے تو ہمارا پیٹ بھی بھرے گا، کھانے کا کھانا ہوگا اور سنت کا مفت کا ثواب ملے گا۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایسے دور کے اندر میری ایک سنت کو کوئی زندہ کرے گا، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے ارادے کرو، نیتیں کرو کہ آج سے زندگی کی شام تک، ہماری زندگی کی آخری گھڑی تک، جب ہمیں جنازے میں سلایا جائے وہاں سے اس سے پہلے تک ہمیں جتنی سنتیں ہم سے ہو سکے گی، آدمی کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے، جان کر، سیکھ کر، پوچھ کر کہ بھئی یہ کام میرا ہے، اس میں نبی کا طریقہ کیا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، پوچھے، جانے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ انشاءاللہ اللہ سنت کی برکت سے ہماری دنیا سنوار دے گا، ہماری دنیا کی زندگی خیر و عافیت والی بنا دے گا، اور مرنے کے بعد اجر عظیم سے نوازے گا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کی سنتوں کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الله أكبر الله أكبر